نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام اللہ والوں کی باتیں لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ پچھلے 19 ایپیسوڈ میں ہر ایپیسوڈ کے ہمارے ٹاپک کے مطابق کسی نہ کسی صحابی کا تذکرہ خیر ہم کرتے آ رہے ہیں، اور آج ایک بڑی پیاری شخصیت جن کو مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن یعنی اذان پڑھنے والے، اور ساتھ میں ان کی سیرت کے تعلق سے ایک چیز بڑی واضح سی سامنے آتی ہے کہ آپ حبشہ کے رہنے والے ہیں، حبشی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر بڑی قربانیاں دینے والے، دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والے، آزمائشوں پر صبر کرنے والے، سادہ زندگی گزارنے والے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی، سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی نیت بھی کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے اس پروگرام کو دیکھیں گے، جو اچھی باتیں لگیں گی اس کو نوٹ کر لیں گے، اچھی باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت زبردست عاشق رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنہائی میں عبادت کرنے والے، صاحب فضل و سخاوت، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا ہے۔ آپ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن ہیں، یعنی آپ کے فائنینشیل معاملات کو بھی دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، نیکیوں میں پہل کرتے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتے تھے، اور یہ ایسا وصف ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنا کہ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ مخلوق سے امیدیں قطع کر کے، یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے ان سے امیدیں قطع کر کے، ختم کر کے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کا نام تصوف ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی صوفیانہ سوچ نصیب فرمائے کہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ اور کامل بھروسہ، اللہ کی مخلوق پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ۔ ہاں، ان کو اسباب ہم جانیں کہ یہ سبب ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں۔ ناظرین، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ یعنی ویسے تو غلام ہے، لیکن فاروق اعظم جیسی شخصیت کیا کہہ رہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے جن کو آزاد کیا وہ سیدنا بلال بھی ہمارے سردار ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اسلام ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پر گورے ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، اللہ کے یہاں فضیلت کا معیار نیکی پرہیزگاری ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر رنگت میں کالے، لیکن ہم جیسے کئی گورے ان کے قدموں پر نچھاور، ان کے قدموں پر قربان، ہماری رنگت ان کے سامنے ماند ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگت میں بظاہر کالے اور غلامی کی زندگی گزارنے والے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت انہیں کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے سردار۔ اللہ اکبر! بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار ہے۔
سبحان اللہ. آپ کی دین پر استقامت کا عالم یہ ہے کہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ ایک دن ورقہ بن نوفل کا گزر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا جبکہ انہیں مارا جا رہا تھا، اور ایسی حالت میں بھی آپ احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدا لگا رہے تھے. ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا اللہ ہی کا نام لیے جاؤ. پھر امیہ بن خلف جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا اللہ کی قسم اگر تم انہیں اس بات پر شہید کر دو گے تو میں انہیں حنان بناؤں گا. حنان یعنی بڑی پیاری اور معلوماتی بات ہے کہ صاحب لسان العرب نے یہ حدیث نقل کی اور حنان کا معنی رحمت و برکت بیان کرنے کے بعد لکھا کہ ورقہ بن نوفل کی مراد یہ تھی کہ اگر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے فوت ہو گئے، یعنی مار کھانے کی وجہ سے، ظلم برداشت کرنے کی وجہ سے، یعنی ظلم آپ پر ڈھائے جا رہے اور اس وجہ سے آپ انتقال کر گئے، تو ان کو رحمت و برکت پانے کی جگہ یعنی ان کا مزار بنا ہوگا تاکہ وہاں سے لوگوں کو برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو، جس طرح پچھلی امتوں کے صالحین کے مزارات سے برکات حاصل کی جاتی. تو یہ ورقہ بن نوفل کے اپنے جذبات تھے. پھر جب ایک دن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا اور وہ لوگ سیدنا بلال کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہے تھے، تو آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا، کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ نے کہا آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ اسے اس تکلیف سے بچا لے جو آپ دیکھ رہے ہیں. معاذ اللہ، آپ نے بگاڑا یعنی ایمان لایا تو بگاڑا ہے، معاذ اللہ. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بچا لیتا ہوں، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو بلال سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے اور وہ تیرے ہی باطل دین پر ہے، میں وہ تجھے دے دیتا ہوں اور تم اس کے بدلے میں مجھے بلال دے دو. امیہ بولا مجھے منظور ہے. تو آپ نے امیہ کو اپنا غلام دے دیا اور بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا. پھر مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے مزید 6 غلام اسلام کی خاطر آپ نے آزاد فرمائے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب سے پہلے آزاد فرمایا. تو یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ دین کے لیے اتنے غلاموں کو آپ نے خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. سیدنا محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی جمعہ کے غلام تھے اور ان کا نام بلال بن رباح ہے اور ان کی ماں کا نام حمامہ ہے، اور آپ اسلام میں سچے اور پاکیزہ دل والے تھے. اور دوپہر کے وقت جب گرمی خوب زور پکڑتی تو امیہ بن خلف جو اس وقت آپ کا آقا تھا انہیں باہر لا کر پیٹھ کے بل مکے کی ریتیلی میدان میں ڈال دیتا، پھر بڑا پتھر لانے کا حکم دیتا تو ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر کہتا تم ایسے ہی پڑے رہو گے یہاں تک کہ مر جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤ، معاذ اللہ. اور لات و عزا یہ مشرکین کے باطل معبودوں کے نام ہیں، ان کو پوجو. لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود احد احد یعنی اللہ ایک ہے کی صدا لگائے جاتے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے تکالیف دین کے خاطر برداشت کیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان 7 ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اولین دور میں دین اسلام کا پیغام عام کرنے میں کوششیں کی ہے. ایک تو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ، چوتھے حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگلے ایپیسوڈ میں ہم نے سننی ہے. اور چھٹے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتویں سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اسلام کے اولین دور میں تبلیغ کا کام کیا ہے، اسلام کو پہنچانے کا کام کیا ہے. اور ان 7 ہستیوں میں ایک سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. 1000 جان ان پر فدا، کیسی قربانیاں پیش کی ہے، کون سا دور پایا انہوں نے، اللہ اکبر. اولین دور میں ایمان قبول کیا، اتنی آزمائشوں کو برداشت کیا اور ایک ہی سوچ تھی انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ شعر ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شعر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی قربانیوں کو، صحابہ کرام کے عشق رسول کو دیکھتے ہوئے بھی لکھا ہوگا کہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑ جہاں نہیں۔ جیسا ناظرین میں نے آگے ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا ہو کہ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت ان کے قبیلے والوں کے ذریعے فرمائی، جبکہ دیگر جو اصحاب ہیں ان کو جو ہے بہت ساری آزمائشوں کا سامنا رہا، اور اس میں ایک سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور اسلام کے اولین دور میں جو پہلی ہجرت ہوئی ہے، جو مدینے سے پہلے حبشہ کی طرف ہوئی ہے، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں بلال سب سے پہلے ہے۔ سیدنا عبداللہ حوزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوتی تو میں نے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا کتنا خرچہ ہوتا تھا۔ یہ بہت یعنی غور طلب بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیلی روٹین میں خرچ کتنا ہوتا تھا۔ تو یہ پوچھا کس سے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ آپ اس طرح کے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی چیز نہ تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے لے کر وصال ظاہری تک مالی معاملات کا ذمہ دار تھا۔ چنانچہ جب کوئی نو مسلم بے سر و سامانی کی حالت میں ہوتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، بے سر و سامانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے، تو میں قرض لے کر اس کے لباس اور کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتا۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے خرچے کے تعلق سے جذبات ہے کہ بعثت سے لے کر وصال ظاہری تک مالی معاملات کو میں دیکھتا رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات ہے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مالک و مختار بنایا ہے۔ آپ کی کئی احادیث سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں تو یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے، لیکن میں نے فقر کو اپنایا ہے، میں نے غریبی کو نوازنا ہے، تاکہ ان کے امتیوں میں جب غربا ہو، غریب ہو تو وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر اپنانے کو یاد کرے۔ غریبوں کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے اس کو یاد کرے۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ غریب مسلمان، ظاہر سی بات ہے اس میں کنڈیشنز بھی پھر لگے گی کہ جس نے صبر کیا ہوگا، اللہ کی رضا پر راضی رہا ہوگا، نیکیاں کی ہوں گی، تو غریب مسلمان امیر مسلمان سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ تو اے غریبو، اپنی غریبی پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی غریبی پر اپنے آپ کو ٹینشن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جس بھی کنڈیشن میں، یہ تو ذرا غور کریں کہ ہمارے سے بھی کمتر لوگ پائے جاتے ہیں، ہم جس بھی کیفیت میں ہیں اس سے کمتر لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں سے، کرم سے ہمارے پاس گھر ہوگا، بنگلو نہیں ہے، لیکن کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس پکے مکانات نہیں ہیں، جن کے پاس جھوپڑے ہیں، سادے لکڑیوں کے، درختوں کی شاخوں سے بنے ہوئے مکانات موجود ہیں۔ بارش کے دن آتے ہیں تو یہاں سے پانی ٹپکتا ہے، وہاں سے پانی گھر میں داخل ہوتا ہے، بجلی چلے جاتی ہے، اتنے اسباب نہیں ہیں۔ اچھا، جن کے پاس جھوپڑا ہے وہ یہ غور کرے کہ کتنے ایسے ہیں جو بے سر و سامان ہیں، ان کے سر پر چھتی نہیں ہے، ان کے اطراف میں گھر کی دیواریں ہی موجود نہیں ہیں۔ تو ہر کنڈیشن سے بری کنڈیشن میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی مقام شکر ہیں، اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں رہنے کو جو ہے وہ قناعت کہتے ہیں، اور قناعت کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر بندہ راضی رہے۔ انشاءاللہ آنے والا کل اچھا ہوگا، اور بظاہر دنیا میں اچھا نہ بھی ہو تو اس کا اجر آخرت میں پورا انشاءاللہ یقینی ملے گا، جیسا کہ ابھی میں نے روایت میں عرض کیا۔ چند ایک اور فقر کی اہمیت و ترغیب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بظاہر اگر کمی ہے نا
تو یہ جو ہے اس کی اہمیت حدیث میں بیان ہوئی ہے. سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. ان کے پاس کھجورہ کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے بلال یہ کس کے لیے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے جمع کر رکھا ہے. ارشاد فرمایا، اے بلال کیا تم جہنم کے دھوئیں سے نہیں ڈرتے؟ خرچ کرو اور عرش کے مالک عز و جل سے تنگی و کمی کا خوف نہ رکھو. یعنی اللہ سے تنگی و کمی کا خوف نہ رکھو کہ جائے گا اللہ کم کر دے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ ہمیں اور بڑھ کر عطا فرمائے گا. ایک روایت میں تو یہاں تک ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر قسم ارشاد فرمائی ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال مالداری کے بجائے ناداری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو رزق تجھے ملے اسے جمع نہ کر، اور جب کوئی تجھ سے سوال کرے تو اسے محروم نہ کر. میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لیے کس طرح ممکن ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اسے اختیار کرو یا پھر جہنم کی آگ کو. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقر کی اہمیت بھی بیان فرما رہے اور ترغیب بھی ارشاد فرما رہے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں جس قدر مجھے ڈرایا دھمکایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا میں ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. ایسے حالات بھی آئے کہ ایک مہینے تک میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا سوائے اتنی چیز کے جو بلال کی بغل میں آ جائے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے کہ جتنا میں ڈرایا گیا ہو، جتنا میں ستایا گیا ہو، اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. اور آپ فرما رہے کہ ایسے حالات بھی آئے کہ ایک مہینے تک میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا. اللہ اکبر. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کیفیت میں اپنے زندگی کے ایام گزار رہے ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رفاقت ملی، صحبت ملی، دین کی خاطر قربانی آپ نے دی، تو مقام و مرتبہ کیا ملا؟ اللہ اکبر. یہ حدیث جو آپ کو سنانے لگا ہو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، اور ان کا جو عمل جو انہوں نے بیان کیا کہ یہ مرتبہ مجھے کیوں ملا، وہ بھی ذرا غور طلب ہے کہ اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں اپنے قدموں کی آہٹ سنی تو دریافت کیا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے بلال کس سبب سے تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. ناظرین، اس حدیث پاک سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جنت میں چلنے کی سعادت حاصل کر رہے. یہاں پر محدثین نے، احادیث کی شرح لکھنے والوں نے، علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنا اس اعتبار سے جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بادشاہ کے آگے خادم آگے آگے چلتے ہیں، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چلا. اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا، گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے مقام ہمیشہ باوضو رہنے اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنے کی برکت سے عطا فرمایا ہے. لہٰذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے. ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے. جب بھی بے وضو ہو جائے تو کوشش کرے وضو کر لے، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملے گی. جو وضو کی حالت میں سوئے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ اسے شہادت کا ثواب میسر آئے گا. لہٰذا
باوضو رہنے کی عادت بنائیے. اس امید پہ بھی باوضو سوئے کہ باوضو اس لیے سوتا ہوں کہ سو تو خواب میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کرائے. اچھا باوضو سوئیں گے تو انشاءاللہ جب تک نیند سے بیدار نہیں ہوتے تب تک وضو باقی رہے گا اور انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. اچھا وضو کرنے سے پہلے کوئی بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے تو جب تک باوضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. لہٰذا باوضو رہنے کی عادت بنائے اور اس سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ لیا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی میں جو دین کے خاطر قربانیاں ہیں اس کو ہم سماعت کر رہے ہیں. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی ڈسکشن کا سلسلہ ہوا اور آپ نے کوئی سٹیپ لیا، وہ سماعت کیجئے وہ کیا ہے. سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام جانے کی تیاری کی تو آپ نے فرمایا بلال میرا خیال ہے کہ تم ہمیں اس حال میں چھوڑ کر نہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا ہے اس لیے ہمارے پاس ہی ٹھہرے رہو. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے جانے دیجئے، اور اگر اپنی ذات کے لیے آزاد کیا ہے تو اپنے پاس روک لیجئے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور آپ شام تشریف لے گئے اور وہی وفات پائی. ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، لیکن آپ کی زندگی کا ایک حسین واقعہ آپ کے جانے کے بعد کا، بڑا ہی عشق رسول والا، چونکہ آپ مؤذن رسول ہے. حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اذان پڑھتے تھے. یہ ایسی ایک مثالی شخصیت ہے عشق رسول کے حوالے سے کہ کاش ان کے عشق رسول کا ہمیں صدقہ نصیب ہو جائے. عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ ایک سر تا پا عاشق رسول ہستی کا تصور قائم ہو جاتا ہے. ایمان لانے اور غلامی سے آزادی پانے کے بعد عاشق بے مثال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے حسین ایام سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن وصال ظاہری کے بعد ہجر رسول کی تاب نہ لا کر مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقے داریہ میں سکونت اختیار فرمائی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب تھا کہ آپ کی ہجرت آپ سے برداشت نہیں ہو پاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یاد آتی تھی. ایسے عاشق رسول تھے. ملک شام چلے گئے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہوئے. خواب میں حضور کا دیدار ہوا، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت و محبت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، اے بلال یہ کیا جفا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو. اللہ اکبر. عاشق رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہی حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے اور سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے. آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بند گیا اور اپنا چہرہ مزار پاک کی مبارک خاک پر یعنی مٹی پر مس کرنے لگے، ٹچ کرنے لگے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سن کر گلشن رسالت کے دونوں مہکتے پھول یعنی سیدنا حسنین کریمین یعنی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تشریف لے آئے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگے. شہزادوں نے فرمائش کی کہ اے بلال ہمیں ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے جو آپ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے. اب انکار کی گنجائش کہاں تھی. چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے. جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر سے اذان کا آغاز فرمایا تو مدینہ منورہ میں ہلبلی مچ گئی اور لوگ بے تاب ہو گئے. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات کہے تو ہر طرف آہ و بکا کا شور برپا ہو گیا. پھر جب
اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لوگ بے تابانہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ کبھی گریہ وزاری نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد عاشق رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دم حیات سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوتے اور اذان دیا کرتے۔ یہ ہے عاشق رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اذان پڑھی، اور اذان میں بھی جب نام محمد پہ پہنچے تو آقا کی اتنی یاد آئی کہ آگے اذان بھی نہیں پڑھ پائے، اور آپ کے ساتھ ساتھ دیگر سننے والوں پر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ عشق رسول میں روتے ہوئے ہچکیاں بند گئی، کیونکہ آقا کی اتنی یاد آنے لگی۔ امیر علیہ سنت آپ کے عشق رسول کا صدقہ مانگتے ہوئے عرض کرتے ہیں جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ آپ کی زندگی سے عشق رسول کا درس ہمیں سیکھنے ملتا ہے۔ نیت کرے کہ اپنی زندگی کو عشق رسول کے سانچے میں ڈھالیں گے، ہم سچے عاشق رسول بنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہیں گے، اپنے زندگی کے تمام معمولات میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ سارے معمولات میں یاد کریں گے میرے آقا کیسے چلتے تھے، میرے آقا کیسے نوالے بناتے تھے، میرے آقا کیسے کھاتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے پہنتے تھے، ان کا چلنے کا انداز کیسا تھا، ان کا سونے کا انداز کیسا تھا، وہ لوگوں سے برتاؤ کس طرح فرماتے تھے، کیسے اخلاق سے پیش آتے، گھر میں داخل ہوتے تو انداز کیسے ہوتا تھا، نیچی نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری پیاری ہوتی ہوں گی۔ تو عاشق جو ہوگا وہ اپنے آقا کی ان اداؤں کو یاد کرے گا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر